یہ پارٹی جو ہے اس کا کیا آپ کو وہ لگ رہا ہے، اس میں کس حد تک اتحاد جو ہے برقرار رہے گا؟ جی معاف کرنا، میں کوئی زیادہ چہرہ شناس نہیں ہوں اپنے دوسرے محترموں کی طرح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جو تقریر تھی، جی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اتفاق کریں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں. جیسے کہ جنرل اعجاز صاحب نے جو باتیں نواز شریف کے متعلق کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں انہوں نے ٹھیک کہی ہیں، لیکن اسی طرح نواز شریف نے بھی اپنی تقریر میں جو باتیں کہی ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں یا میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں کی ہیں. اگر یہی چیز ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، جب ان کی تقاریر اٹھا لیں تو بڑی سخت ہے. اس پہ تو کوئی میرا محترم دوست برہم نہیں ہوا، اور ابھی تک بھی یہ نہیں کہا کہ وہ عہدہ برا ہو جائے. تقریریں جو اس نے کی تھیں سارے سلسلے میں، اس وقت کسی نے بھی اسے غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. یہ بھی غداری کا تو کسی نے نہیں دیا. دیکھیے میں آپ بالواسطہ طور پر تو دیکھیے بالواسطہ طور پر ہم بے شرم کہہ رہے ہیں، ہم شرم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پیمانہ ایک رکھیں. جس پیمانے پہ ہم نواز شریف کو بے شرم کہہ رہے ہیں یا جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہی پیمانہ مجھ پر اور آپ پر بھی اطلاق ہوتا ہے. پھر بھی ہمارے جنرل اعجاز ایوان صاحب کو اور اکرام سہگل صاحب کو مجھے انہی وہی القاب سے نوازنا ہونا چاہیے. مجھے تو یاد ہے ہم آپ جب اسٹوڈنٹ تھے، جنرل ضیاء الحق نے آیتیں پڑھ کر قرآنی آیتیں کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کراؤں گا. اس سے تو کسی میرے محترم دوست نے کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا، کبھی بھی بے ایمان نہیں کہا. دیکھیے میں نہیں، اصل ہماری سماج کا المیہ یہی ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے دورے معیار ہیں. میں کروں تو پیشہ اور آپ کریں تو فیشن، یہ نہیں چلے گا. یا وہ پیشہ ہے یا فیشن ہے، یہ بات بتائیے. یہی باتیں جو نواز شریف نے کی ہیں اور ماضی میں اگر عمران خان نے کی تھیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ جو کرنٹ پولیٹیکل اس وقت سینیریو ہے کہ نواز صاحب اور زرداری بھائی کے جو سیاست ہے، آپ دیکھتے کتنا عرصہ چلے گی. ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے. پھر کہ کیا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں کون کس کے صفحے پر آتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کہ ابھی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک جگہ پر ہیں، یا اچانک کوئی ان میں سے اپنا صفحہ تحریر کر لے گا، جو ماضی بھی رہا ہے کہ ایک دم آپ کچھ اور وہ پولیٹکس کر لیتے ہیں. جی مجھے بڑا دکھ پہنچتا ہے ہم جیسے لوگوں سے اور آپ جیسے لوگوں کی جو ہے نا دیکھ کے کہ جب ہم دو عملی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. جناب ہمارے منتخب الیکٹڈ یا سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی کابینہ کے آدھے سے زیادہ وزراء جنرل ضیاء کی حکومت سے لے کر نواز شریف کی حکومت تک سب کے وزراء رہے ہیں. دیکھیں آپ کی ان پر کیوں نہیں تنقید ہوتی؟ دیکھیں ہم اور آپ جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی ہوتے تھے، آپ بھی، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ لیڈر ایسے ہوتے تھے جو ڈپٹی کمشنر کی اجازت انقلابی سیاست کرتے تھے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے خبر دی ہے مجھے. نہیں خبر نہیں ہے آپ. اچھا نہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈپٹی کر. دیکھیے ایم آر ڈی کی موومنٹ میں یہ آپ بہت ساری کتابیں آپ جیسے صحافیوں نے لکھی ہیں کہ فلاں لیڈر نے کہا کہ آ کے مجھے بھی گرفتار کر لو. زبردستی فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے. دیکھیے ابھی بات یہ کہ میں اور آپ یہ کہتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کی بنیادی ذمہ داری ہمارے ملک کے آئین کی اور سرحدوں کی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے. اگر یہ میں کہوں اور کسی کو برا لگے، اور پچھلی بدھ کو جو آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ہماری افواج کا سیاست تعلق نہیں ہے، وہ برا نہیں لگا. میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک رویہ کرنا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج کا کام آئین کے تحت اپنے فرائض کی انجام دہی ہے، میں تو ابھی کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں اسی تناظر میں اس اے پی سی کو دیکھتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہواؤں نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی بالکل، جو چور ہے وہ چور ہے، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا چور چور ہے اور میرا چور اچھا ہے. بھئی کیوں جہانگیر ترین کو پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ اچھا پھر بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی کاسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب عدالت جا رہا تھا، کوئی ایسا جوان مرد بھی ہوتا اسے اسپتال لے جاتا جیسے جنرل پرویز مشرف کو لے جایا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مفرور تو جنرل پرویز مشرف بھی ہے. اگر آپ نواز شریف کو مفرور کہتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں، مفرور ہے. جنرل پرویز مشرف کا نام میری زبان سے کیوں نہیں نکلتا؟ ایک جھوٹا مقدمہ بنا. ابھی دیکھیں نا، اب آپ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیتی، آج اکرام سہگل صاحب اور جنرل اعجاز ایوان صاحب اپنے دل سے کہیں کہ انہیں صحیح پھانسی ملی ہے. یار یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جنرل یحییٰ خان جب طاؤس اور رباب میں غلطاں تھے، اس وقت وہ ہمارے زبردست مجاہد اعظم تھے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فلم اسٹار ترانہ کو قومی ترانہ بنا دیا. بڑا بیکار بندہ تھا. تو دیکھیں یہ اصل
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ایک پیمانہ بناؤں اس پیمانے کو ماضی میں بھی اطلاق کروں، اب حال پہ بھی. اور مجھے احتساب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو ہماری کہتے ہیں نا کہ رولنگ ایلیٹ ہے، حکمراں اشرافیہ ہے، اس کے بھی ایک چھوٹے سے طبقے کا مسئلہ ہے احتساب، عوام کا مسئلہ نہیں کہ احتساب سے میں اور آپ متاثر نہیں ہوتے. ایک ریڈی لگانے والا، پھیری لگانے والا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے یہ پورا، لیکن ہمارا جو سیاسی بیانیہ بنا ہوا ہے حکومت کا بھی اور حزب اختلاف کا بھی، لگتا ہے احتساب تو عوامی ایشو نہیں ہے. آپ کے خیال میں ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جو نا آئی ڈو اسٹینڈ ود احتساب، اور میں کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے، اس لیے کہ عوام کے خزانے یہ حکمرانوں کے پاس، یا جو بھی افسر ہیں، جو بھی وزراء ہیں، جو بھی بیوروکریسی ہے، ان کے پاس ایک امانت ہے. اس میں کوئی ایک پیسے خیانت کرتا ہے وہ خائن ہے، اور اس کو آپ جتنی بے انتہا سزا دینا چاہتے ہیں دیں. میں تو کہتا ہوں اسے زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ، لیکن جب چائنا کی طرح سزائے موت دے دیں، کرپشن پہ بھی، کرپشن پہ بھی چین کی طرح سزائے موت دینی چاہیے. سر بات یہ کہ لیکن کہ چین میں پھر بھی کرپشن ہو رہا ہے، لیکن سزائے موت بھی ہو رہی ہے. لیکن سزا تو ملتی ہے. چین میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کرپٹ بندے کو چھوڑ دیا گیا اور دوسرے کرپٹ کو سزائے موت دی گئی. میں تو اسی ناانصافی کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر منتخب وزراء وزیر اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے. میں نے آج تک جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیا انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے؟ کیا منتخب وزیر اعظم سے انہوں نے کم کی ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم 1 روپے کی چوری کرتا ٹانگ دو، اور ایک کسی ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری بھی کرتا اس کو اسی طرح ٹانگو، اور ایک پولیس والا کرتا اسی طرح بھی کرو. اور فوجی تو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں. میں تو ان سے کسی بےایمانی اور کسی کرپشن کی توقع نہیں رکھتا. وہ اگر کرتا تو اس کو ایک اور بات ہے نا، فوج میں ایک اپنا خود احتسابی کا ایک ادارہ ہے، میکینزم ہے، اور وہ ٹانگ بھی دیتے ہیں. دیکھیے وہ احتساب بھی کرتے ہیں. فوج میں ابھی آپ کو بتاؤں اگین خود احتسابی جہاں ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خود احتسابی آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں، وہاں بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا. کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو پھر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کے اخبار کو بند کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ بات ہے کہ ملک کے قوانین تو سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں نا. آپ کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو بھی ہو، اب تو خیر کوئی مطلب ہے. اور بات ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ایسا ہے کہ میں آج یہ دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ایک سیاسی لیڈر بالکل سائیکل پہ جاتا تھا، اور جو ہے نا وہ آج کھرب پتی ہو گیا. مجھے بڑا اعتراض ہے، مجھے بڑا غصہ ہے. اور میں جو ہوں نا مطلب اکرام سہگل صاحب کے ساتھ اور جنرل اعجاز کے ساتھ جتنی وہ انہیں برا بھلا کہیں گے میں 1000 گنا زیادہ دوں گا. لیکن صرف یہ نہیں ہے، کنسنسس یہ ہے کہ جی جو کرپشن کرے اس کو سزا ملے. لیکن میرا کرپٹ میرا ہیرو ہے یار. نہیں، اور آپ کا کرپٹ جو ہے نا وہ قابل گردن زد نہیں ہے. اس منافقت کو خدا کے لیے چھوڑے. یہ ملک اور قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ بھی، اپنے ضمیر کے ساتھ بھی زیادتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس کی بات بہت امپورٹنٹ سوال، اور میں چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست یہ کہتی کہ جی استعفیٰ دیں، وہ ہارڈ لائنر ہے. اس وقت آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے خٹک صاحب کہ کیا بڑی جماعتیں مولانا کو پھر مایوس کریں گی یا ان کی خواہش کو پورا کریں گی؟ میرا ذاتی اصول یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو مجرد انداز کی بجائے اسے اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے، اور یہ نہیں کہ کس نے کیا بات کی ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کا یہ حق ہے کہ آئین میں دیے گئے تمام بنیادی انسانی حقوق، اور جس میں بھوک سے بھی نجات، جس میں بیماریوں سے بھی نجات، جس میں جہالت سے بھی نجات، اور جس میں تحریر، تقریر اور ضمیر کے اظہار کی آزادی ہو. اور یہ جو بھی بندہ اس کو سلب کرے گا، چاہے وہ سول لبادہ اوڑا ہو یا کسی پولیس کی یونیفارم میں ہو یا شاید کسی اور، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جو چھلنی جو ہے نا، جو آٹے کی چھلنی یا چائے کی چھلنی، وہ کوزے کو کہے تو بڑا عیب والا ہے، تے میں 2 سوراخ ہیں. وہ ایک اور بھی کچھ محاورہ اسی طرح کا ہے. خیر چلیں پھر یاد کرتے ہیں اس کو.